بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد میری ذات پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور میری ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص کتاب لکھے اور اس کتاب میں میرا نام لکھے اور نام کے ساتھ درود پاک لکھے، جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود پاک رہے گا، فرشتے اس لکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر بہت سارے گروہ آئیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا، جب وہ حوض کوثر پر آئیں گے، میں انہیں جلد پہچان کر اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر عطا فرماؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح اور شام محبت کے ساتھ میری ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں، پہلے بھی میں نے باتیں عرض کی ہیں، اس تصور، اس یقین کے ساتھ پڑھیں، ہم پڑھ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ مجھ تک تمہارا درود پہنچاتا ہے۔ کیسے پہنچاتا ہے؟ تمہارا نام لے کر، تمہارے والد کا نام لے کر، کیا کہا جی یا رسول اللہ، آپ کا فلاں امتی فلاں کا بیٹا، اس نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ اور فرمایا جب اہل محبت میری ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے کے وسیلے کے بغیر ادھر وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ادھر میں سن رہا ہوتا ہوں۔ کل ایک جگہ پر اتفاق ہوا تو دوست بات کرنے لگے، بڑی اچھی ان کی گفتگو لگی، کہ کہنے لگے کہ مجھے ایک نوجوان نے اپنی بات بتائی کہ مجھے ایک ایسا مرض تھا، ہم نے پہلے بزرگوں کے واقعات سنے ہیں، یہ تازہ بالکل کل مجھے دوست نے یہ بات بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا نوجوان، اس کو ایک ایسا مرض تھا کہ جس کو وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کافی کوشش کے بعد بھی کسی طرح سے بھی اس کی بیماری کے اندر افاقہ نہیں تھا، بہتری نہیں آ رہی تھی۔ تو اس نے درود پاک کی فضیلت کے متعلق بیان سنا، اور جب بیان سنا تو اس نے اپنے ذہن بنایا اور کوشش کی کہ جب رات کو سونے سے پہلے باوضو باغسل ہو کے، اچھا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، وہ نوجوان خود بیان کرتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں چلا جاتا اور کمرے میں جا کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا۔ پڑھنے کا انداز کیا ہوتا تھا کہ میں اپنے آپ کو معطر کرتا خوشبو کے ساتھ، اور یہ یقین کر لیتا کہ حضور سامنے بیٹھے ہیں، میں درود پڑھ رہا ہوں۔ اس انداز سے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، چند دن پڑھا ہے، اللہ پاک نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دی ہے۔ اگر آج ہم بھی اس یقین کو پختہ کریں، جب ہم پڑھتے ہیں تو میں نے یہ باتیں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے عرض کی ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم حضور کے اس فرمان کو سامنے رکھیں۔ فرمایا کہ جب اہل محبت، مجھ سے محبت کرنے والا مجھ پر درود پڑھتا ہے، ادھر وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ادھر میں سن رہا ہوتا ہوں۔ اور صرف یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ امتی کا یقین ہونا چاہیے۔ آقا کریم، میں نے جمعے کے موقع پر بھی بات عرض کی نا، اللہ پاک نے جب معراج کی رات میں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ محبوب کیا خواہش ہے، دل کی چاہت کیا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگا، اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگا، اپنے نواسوں کے لیے نہیں مانگا، عرض کی مولا میری امت میرے حوالے کر دے، جی امت میرے حوالے کر دے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا نا، فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے،
آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے کھلیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جس محبوب نے اتنی محبت کی ہے، امتی کا بھی حق بنتا ہے کہ امتی بھی محبوب کو یاد کرے۔ کیسے یاد کرے؟ جتنا سونا محبوب ہے اتنے سونے انداز سے یاد کرے۔ پیر اجمل قادری صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، فرماتے ہیں کہ اکثر دوست آ کے کہتے ہیں کہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم تھا۔ کہتے ہیں کہ نوجوان نے جب آ کے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا یار تمہارا کوئی یقین نہیں ہے؟ جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ ایک دن جا کے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں بیٹھتا، پھر اعلیٰ حضرت اسے بتاتے کہ جب حضور کو مخاطب کیا جاتا ہے تو کس انداز سے کیا جاتا ہے، جب حضور کا ذکر ہو تو سونے انداز سے، جتنے خوبصورت محبوب ہیں اتنے خوبصورت انداز میں۔ اور اس نوجوان نے جب یہ بات بیان کی، اس نے کہا کہ میں خود کو معطر کر کے اپنے کمرے کو بند کر کے اس یقین کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں حضور میرے سامنے موجود ہیں، میرے درود کو سن رہے ہیں۔ چند دن میں نے پڑھا، اللہ نے مجھے اس مرض سے شفا عطا فرمائی ہے۔ ہم بھی اگر یہ یقین پختہ کر لیں تو ہمارے معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ جب واقعہ معراج بیان کیا گیا نا تو ایک محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے سیر کا ذکر کیا ہے، بڑی توجہ رکھیے گا بات پہ کہ اللہ پاک نے سفر معراج کو نبی پاک علیہ السلام کی سیر کا ذکر کیا ہے۔ صبح بندہ نکلے نا سیر کے لیے، باغ میں جائے تو وہاں پر 1 کلومیٹر کا سفر وہ 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی کسی کے ساتھ گپ شپ لگا لی، کبھی کوئی پھول اچھا لگا اس کی خوشبو میں محو ہو گیا، کبھی کوئی بات کی۔ سفر تھوڑا تھا لیکن سیر کرتے کرتے اس نے پورا 1 گھنٹہ لگا دیا۔ فرمایا کہ یہ حضور کی سیر تھی کہ جس کا آنا جانا آج تک امت کی سمجھ میں نہیں آیا، اور جب امتی دکھ میں حضور کو بلائے گا تو حضور جلدی جلدی آتے ہیں۔ جس محبوب کی سیر کا یہ عالم ہے، اس محبوب کے جلدی آنے کا کیا عالم ہوگا؟ بس امتی یقین تو کرے کہ میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کرم اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، فرشتے نہ مجھے پکڑ لیں گے میرے معاملات کی وجہ سے، اور مجھے حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے کر چلے جاؤ۔ فرماتے اس وقت کیا ہوگا کہ ایک اچانک سے آواز آئے گی کہ کس کو تم مہری میں آفات کیا چاہتے ہو؟ ہم بھی تو دیکھیں ذرا تماشا کیا ہے۔ جب میں ان کی آواز کو سنوں، ان کی آواز پہ میں کر اٹھوں بے ساختہ شور، اب مجھے کیا فکر ہے، کیا غم ہے، کیا غوغا کیا ہے؟ ہاں جی، آ گئے وہ میرے سرور۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور فرمائیں گے ہٹو، ہم بھی تو دیکھیں کہ اس پہ تقاضا کیا ہے۔ ارے بندہ ہے آزاد شدہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے؟ اور میں محبت ایسی کرو کہ جب کل قیامت کو مشکل آ جائے تو حضور کو پکارو تو حضور کہیں پیچھے ہٹو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرا غلام آ رہا ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، وقتوں پر ناز کریں۔ یہ دیکھیں نا، لوگ چھتوں پر چڑھے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، بالکل اپنی آخرت سے غافل ہیں، تو رب کا انعام نہیں ہے، رب کا احسان نہیں ہے۔ ہم نے سب کچھ چھوڑ کر اس کے گھر کی پناہ لی ہے، اس کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، اور پھر اس کے محبوب کی پناہ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب